اب کتاب تبلیغ دین کے دوسرے حصے مذموم اخلاق کی تفصیل اور طہارت قلب کا بیان کی چوتھی اصل کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے حسد کا بیان۔ حسد کی حقیقت۔ حسد کے یہ معنی ہیں کہ کسی شخص کو فارغ البالی یا عیش و آرام میں دیکھ کر کل سے اور اس کی نعمت کے جاتے رہنے کو پسند کرے۔ حسد کرنا حرام ہے، چنانچہ حق تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظلم و معصیت میں خرچ کر رہا ہو، مثلا مالدار ہو اور شراب خوری اور زناکاری میں اڑا ہوا ہو۔ لہٰذا ایسے شخص سے مال چھن جانے کی آرزو کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں در حقیقت مال کی نعمت چھن جانے کی تمنا نہیں ہے، بلکہ اس فحش و معصیت کے بند ہو جانے کی آرزو ہے۔ اور اس کی شناخت یہ ہے کہ اگر مثلا وہ شخص اس معصیت کو چھوڑ دے تو اب اس نعمت کے جاتے رہنے کی آرزو بھی نہ رہے۔ یاد رکھو کہ عموماً حسد کا باعث یا تو نخوت و غرور ہوتا ہے یا عداوت و خباثت نفس کہ بلا وجہ خدا کی نعمت میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اس طرح حق تعالی بھی دوسرے کو کچھ نہ دے۔ غبطہ جائز ہے، البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور چاہنا کہ اس کے پاس یہ نعمت بھی رہے اور مجھے بھی ایسی ہی حاصل ہو جائے غبطہ کہلاتا ہے، اور غبطہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ غبطہ میں کسی کی نعمت کا ازالہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اسی جیسی نعمت کے اپنے آپ کو حاصل ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے، اور اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ فصل۔ حسد قلبی مرض ہے، اس کا علاج ایک علمی ہے اور ایک عملی۔ حسد کا علمی علاج تو یہ ہے کہ حاسد کو جاننا چاہیے کہ اس کا حسد اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس محسود یعنی وہ شخص جس پر حسد کیا جائے، جس پر حسد کر رہا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ اس کا تو اور نفع ہے کہ حاسد کی نیکیاں مفت میں اس کے ہاتھ آ رہی ہیں، برخلاف حاسد کے کہ اس کے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی۔ دین کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے کیے ہوئے اعمال حبط ہوئے یعنی کہ ختم ہوئے جاتے ہیں، نیکیاں چلی جاتی ہیں، اور حق تعالی کے غصے کا نشانہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے وسیع خزانے کی بے شمار نعمتوں میں بخل کرتا ہے اور دوسرے پر انعام ہونا چاہتا ہی نہیں۔ اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا اور اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ کسی طرح فلاں شخص کو ذلت و افلاس نصیب ہو، بس جس پر حسد ہے اس کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ مجھے رنج پہنچانا چاہتے تھے اور خود ہر وقت کے رنج میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا اس کے حسد سے اس کی تو مراد پوری ہو گئی اور حسد کرنے والا بڑے خسارے میں رہا۔ تم ہی سوچو کہ تمہارے حسد کرنے سے محسود کو کیا نقصان ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کی نعمت میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں آئی، بلکہ اور نفع ہوا کہ تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو گئیں۔ کیسا الٹا قصہ ہوا۔ حاسد چاہتا تو یہ تھا کہ محسود دنیا میں تنگ دست ہو جائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی نعمتیں بحال رہیں اور دین کی نعمت نفع میں ملی، اور حاسد نے عذاب آخرت بھی سر رکھا اور اپنی قناعت و آرام کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت کی خلش اور دنیاوی کوفت خریدی۔ یہ تو ایسی صورت ہو گئی کہ دشمن کے ڈھیلا مارنا چاہتا تھا اور اپنے ہی آ لگا کہ جس سے اپنی آنکھ پھوٹ گئی، اور ترا یہ کہ دشمن یعنی شیطان کو بھی ہنسنے کا موقع مل گیا، خصوصاً اگر کسی عالم یا متقی پر حسد کیا جائے کہ اس کا علم و تقوی زائل ہونے کی تمنا ہو، تو یہ حسد سب سے زیادہ برا اور بدتر ہے۔ حسد کا عملی علاج حسد کا یہ ہے کہ حسد کا مقصود تو یہ ہے کہ تم محسود کی عیب جوئی کرو اور رنج و غم کے گھونٹ دن رات پیو، لہٰذا تم نفس پر جبر کرو اور قصداً اس کے منشا کی مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کرو، یعنی محسود کی تعریفیں بیان کرو اور اس کے سامنے تواضع اور اس نعمت پر خوشی و مسرت کا اظہار کرو جو اسے مرحمت ہوئی ہے۔ جب چند روز بتکلف ایسا کرو گے تو محسود کے ساتھ تم کو محبت ہو جائے گی، اور جب عداوت جاتی رہے گی تو حسد بھی نہ رہے گا، اور اس رنج و غم سے تم کو نجات مل جائے گی جس میں حسد کی وجہ سے تم مبتلا ہو رہے ہو۔
فصل، شاید تم کو یہ شبہ لاحق ہو کہ دوست میں اور دشمن میں فرق ہونا تو انسان کا طبعی امر ہے اور اپنی اختیاری بات نہیں کہ جس طرح اپنے دوست کو راحت میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اسی طرح دشمن کو بھی راحت میں دیکھ کر مسرت ہوا کرے، اور جب اختیاری بات نہیں ہے تو انسان اس کا مکلف بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ بے شک اتنی بات صحیح ہے، اور اگر اسی حد تک بات رہے تو گناہ بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ جتنی بات اختیاری ہے اس سے بچنے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور وہ دو امر ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی زبان اور اعضاء اور افعال اختیاریہ میں حسد کا اثر مطلق نہ ہونے دو، بلکہ نفس پر جبر کر کے اس کی ضد پر عمل کرو، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ دوم یہ کہ نفس میں جو حسد کا مادہ موجود ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو بندوں پر دیکھنی پسند نہیں کرتا، اس کو دل سے مکروہ سمجھو اور یہ خیال کرو کہ یہ خواہش دین کو برباد کرنے والی ہے۔ ان دو باتوں کے بعد اگر طبعی امر باقی رہے، یعنی دل بے اختیار چاہے کہ دوست خوشحال رہیں اور دشمن پامال ہوں، تو اب اس کا خیال نہ کرو، کیونکہ جب اس کے ازالے پر تم کو قدرت نہیں ہے تو اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا، مگر دل کی ناگواری ضروری بات ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر محسود کی نعمت کے زائل کرنے پر تم کو قدرت حاصل ہو جائے تو اپنی طبیعت سے تمہاری خواہش یہی ہو کہ کاش اس کی نعمت چھن جائے، مگر اپنے ہاتھ پاؤں سے ایسا انتظام نہ کرو۔ یا مثلا محسود کی نعمت کے قائم رہنے یا بڑھانے میں مدد دے سکتے ہو تو باوجود اس کے ناگوار گزرنے کے اس کو مدد دو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو سمجھ لو کہ جہاں تک اختیار اور قابو ہے یہاں تک ہم نے خدا کے حکم پر عمل کر لیا اور سبکدوش ہو گئے۔ ایسی صورت میں طبعی بات کا دور کرنا اپنے قبضے میں نہیں ہے اور موجود تو ہے، مگر چونکہ اختیاری کاموں نے اس کو چھپا اور دبا لیا ہے اس لیے گویا کل معدوم ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن کی نظر عالم دنیا سے اٹھ جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا بھی ناپائیدار ہے اور اس کی تمام نعمتیں بھی فنا ہونے والی ہیں۔ پس اگر اپنا دشمن فراخی یا وسعت و آرام ہی میں ہے تو کتنے دن کے لیے؟ اگر اعمال کے سبب مرنے کے بعد دوزخ میں جانے والا ہے تو اس کم نصیب کو اس چند روزہ آرام سے کیا نفع؟ اگر جنتی ہے تو جنت کی نعمتوں کو اس ناپائیدار نعمت سے کیا مناسبت؟ پس حسد کرنا اور دشمن کو دنیا کی کسی خوشی میں دیکھ کر جلنا بہرحال محض بے سود اور عبث ہوا۔ ساری مخلوق خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور سارے آدمی اپنے پیارے خدا کے غلام ہیں، پس محبوب کی طرف سے جو انعام ہو ان کے اثر ان کے غلاموں پر بھی ظاہر ہی ہونے چاہیے۔ لہٰذا جس کسی پر بھی تمہارے قدرت والے محبوب کی عطاؤں کے آثار ظاہر ہوں تمہارے لیے خوش ہونے کا مقام ہے، نہ کہ رنج و حسد کرنے کا۔